بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جیسا کہ علامہ ابن عبد البر اور امام لالکائی نقل کرتے ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علیکم بالسبیل والسنہ فإنهما على الأرض عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن وفاضت عيناه من خشية الله ويعذبه وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فأقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبيس ورقها وفيها فهي كذلك إذا أصابها ريح شديد فتحات عنها ورقها إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل الله والسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله والسنة فانظر أن يكون عملكم إن كان جهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ یعنی اللہ کے سیدھے راستے صراط مستقیم سنت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ روح زمین پر جو بندہ یعنی استقامت اختیار کرو، جو بندہ جو مسلم جو مومن صحیح راستے پر سنت پر ہوگا اور وہ اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، یعنی وہ عاجزی اور انکساری کا جب اظہار کرے گا اور اس کے آنکھ نم ہو جائیں گے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہیں دیں گے. اور روئے زمین پر جو بندہ بھی صحیح راستہ اور سنت پر ہوگا، جم جائے گا، استقامت اختیار کرے گا، پھر وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کے ڈر سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کی مثال اس درخت جیسی ہوگی جس کے پتے سوکھ گئے ہوں گے اور تیز ہوا چلنے سے اس کے پتے بہت زیادہ گرنے لگیں گے. تو ایسے ہی جب انسان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یعنی گرانے لگے گا، یعنی جس طرح پتے گر جاتے ہیں اسی طریقے سے گناہ گر جائیں گے، اور اللہ کے راستے پر یعنی سنت پر درمیانی رفتار سے چلنا اس سے بہتر ہے کہ انسان کے راستے کے خلاف یعنی انسان اللہ کے راستے کے خلاف اور سنت کے خلاف بہت زیادہ محنت کرے. یعنی سنت بہتر ہے، یعنی قلیل عمل جو سنت کے موافق ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ کثرت والا عمل جو بدعت ہے. اس لیے تم دیکھ لو، چاہیے تم زیادہ محنت کرنا کرو، چاہیے درمیانی رفتار سے چلو، لیکن تمہارا ہر عمل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. شیخ کی یہ جو اگلی بحث ہے وہ ہے استقامت کے فوائد.
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ استقامت کے بعض اہم فوائد کا ذکر کر دیا جائے، تاکہ جہاں ایک طرف مومن کو استقامت میں ترغیب کا کام دے، وہیں دوسری طرف وہ شخص جو استقامت سے محروم ہے اس سے احساس ہو جائے کہ استقامت کی محرومی سے اسے کس قدر خسارے اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلا فائدہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ایک مومن بندے کے لیے سب سے بڑی سعادت کا موقع یہ ہے کہ وہ اپنے خالق، مالک اور مربی و مشفق کا فرما بردار ہو۔ لہذا اگر کوئی مومن بندہ اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بفضلہ تعالیٰ اسے یہ نعمت حاصل ہو جا رہی ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اپنے نبی کا اطاعتشیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ، سورہ فصلت۔ لہذا تم سیدھے اس کا رخ کرو، یعنی اس کی توحید پر جم جاؤ اور اس سے مغفرت مانگو۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِذَٰلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، سورہ شعراء۔ لہٰذا آپ اس دین قیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ثابت قدم رہے، اور ان کافروں منافقوں کی خواہشات کی اگلے صفحے پر جائیں، پیروی نہ کرے۔ اسی طرح سورہ ہود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ایمان لانے والوں کو حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں 2 آیتیں شیخ نے پیش کی، ابھی جو ہے تیسری آیت شیخ پیش کر رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس آپ ثابت قدم رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، اور سرتابی نہ کرنا، کیونکہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا استقامت اختیار کرنے اور اپنے اندر سے پیدا کرنے کی کوشش کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہوتا ہے۔ اب غور کریں، استقامت اختیار جب کر رہا ہے بندہ، گویا کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ استقامت اختیار کریں، ہم آپ کو حکم دے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ جب واقعات پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کی، یعنی صبر کا، حلم کا، بردباری کا، ثبات کا، یعنی بلند حوصلے والے، ہمت والے، اس کی اعلیٰ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر، امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد وأقفت في الله وما يخاف أحد ولقد آتت علي 30 من بين يومي وليل ومالي ولبلال ما يقوله ذو كبد إلا ما يواري ابت بلال، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی روح زمین کے اوپر، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا ہے، اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہے کہ میرے اور بلال کے پاس کسی کھانے کے نہیں، کھانے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں تھی سوائے اتنی جتنی بلال کے بغل کے نیچے آ جائے، یعنی اتنی جگہ کے اندر اتنا کھانا آ سکتا ہے اتنا کھانا آ جائے۔ بلکہ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک مشہور ایک صحابی ہے منیب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام تھا منیب، ان منیب بن الازدی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کہتے ہیں کب دیکھا؟ فی الجاہلیت وہو یقول، جاہلیت کے دور میں نے ان کو دیکھا، یعنی میں جب یعنی کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، میں نے کہتے ہوئے سنا، یعنی میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام نہیں لایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فمنہم من دخل،
في وجهه ومنهم من حاث عليه التراب ومنهم من صبه حتى انتصف النهار فأقبلت جارية بأس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال يا بنية لا تخش على أبيك غلالة ولا ذلة فقلت من هذه قالوا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا اور آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر نعوذ باللہ من ذالک کچھ بدبخت، کچھ ملعون آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا کہنا، علامہ البانی الصحیحہ کے اندر، یعنی چاند سے کوئی تشبیہ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر داغ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ تھوک رہے تھے اور کوئی آپ پر نعوذ باللہ من ذالک مٹی ڈال رہا تھا، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، ستا رہا تھا، نہیں حد درجے آپ کو تکلیف دی گئی. پھر ایک چھوٹی سی جنت کی شہزادی پیالہ لے کر جو ہے آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کے چہرے کو جو ہے صاف کرتی، یعنی جو ہے آپ کے پاس جو ہے پانی لے کر آتے، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے اور کہتے کہ میری بیٹی تو اپنے باپ کے لیے ڈر مت، خدشہ کی کوئی بات نہیں، میں اچانک قتل نہیں ہوں گا اور اس کا ڈر تم محسوس نہ کرو، اللہ اور کسی قسم کی ذلت کا تم جو ہے اس کی جو ہے تم پرواہ نہ کرو. جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی جنت کی شہزادی کون ہے، کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ معجم الاوسط کے اندر ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے، آپ اندازہ کریں کہ صبح یہ حال تھا، حتیٰ کہ جو ہے صبح کا دن گزر جاتا اور پھر جب آپ گھر آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سب معاملہ دیکھ کر جب آپ گھر آتے تو ایک صحابی ہے ربیعہ، ان کے تلفظ میں اختلاف ہے، ربیعہ ابن عباد بعد نے کہا، ربیعہ ابن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے تو آپ سب کا جو گھر تھا کان بین منزلی ابی لہب و عقبۃ ابن ابی معیط، آپ کا جو گھر تھا ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط کے گھر کے درمیان تھا. وَكَانَ يَنْقَلِبُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَجِدُ الْأَرْحَامَ وَالدِّمَاءَ وَالْأَنْحَاتَ قَدْ نُصِبَتْ عَلَى بِبَابِهِ فَيُنَحِّي ذَلِكَ بِسِيَتِهِ قوته وَيَقُولُ بِئْسَ الْجِوَارُ هَذَا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، کہ کہتے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے توحید کی دعوت دے کر، تو آپ کے دروازے پر، آپ کے راستے پر یہ مشرکین مکہ، یہ جو ملعون ہے، یہ کیا کرتے؟ وہاں پر خون، اوجڑی، غلاظت یعنی نجاست، ہر قسم کی جو ہے برائی وہاں راستے میں ڈال دیتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزوں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے اس کو صاف کرتے اور کہتے یہ کتنے جو ہے برے پڑوسی ہے قریش والے. آپ اندازہ کریں کہ صبح تو صبح، حتیٰ کہ جب انسان تھکا ہوا گھر کو آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پر ثابت قدم رہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی. واقعات بہت سارے ہیں، آپ طائف کا قصہ کبھی تفصیل سے پڑھ کر دیکھیں. اگر طائف کا قصہ ہم بیان کرنے چلے جائیں تو ایک اس کے لیے مسلسل نشست چاہیے. بہرحال ہم دوسرے نقطے پر آتے ہیں جو شیخ نے بیان کیا یہاں پر، کہ رزق میں برکت. استقامت کا دوسرا بڑا اہم یہ فائدہ ہے کہ اس کے عوض اللہ بندے کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةٍ لَا أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَاقًا، کہ اور اپنے نبی اور اے نبی یہ بھی بتلا دو کہ اگر لوگ راہ راست پر جمے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے. وافر پانی سے مراد رزق کی فراوانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو رزق کا سبب بنایا ہے، بلکہ قرآن مجید میں متعدد جگہ پانی کو رزق قرار دیا ہے. ارشاد باری ارشاد ہے وما انزل اللہ من السماء من رزقه فاحیا به الارض بعد موتها، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر بیان کیا. اگلے صفحے پر جائیں. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کیسے دی، اور جو کچھ روزی پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد کیا کرتا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے. سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ
رزقکم وما توعدون، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب آسمان میں ہے۔ اس آیت میں بھی رزق سے مراد بارش ہے، جیسا کہ متعدد علماء تفسیر نے اس کی صراحت کی ہے۔ استقامت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی ایک بہت ہی واضح دلیل اہل کتاب سے متعلق درج ذیل آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ ایک منٹ، مجھے کال آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بات یہ بیان کر رہا تھا، استقامت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی ایک بہت ہی واضح دلیل اہل کتاب سے متعلق درج ذیل آیت میں ہے۔ درج ذیل آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے ان کے پورے پابند رہتے، یعنی استقامت اختیار کرتے، تو یہ لوگ اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ رو ہے، اور باقی ان میں کے بہت لوگ فاسق اور بدعمل ہے۔ اب دوسرا نقطہ جو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی قوم، جماعت، مسلمان، مومن شخص، بندہ استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ امام ابن یونس رحمہ اللہ نے تاریخ مصر میں ایک صحابی کعب ابن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کعب ابن عادی قال اقبلت فی وفد من اہل الہیرۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرض علینا الاسلام فاسلمنا ثم انصرفنا الى الحیرہ فلم نلبس ان جاءتنا وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارتاب اصحابی وقالوا لو كن نبیا لم يمت فقلت فقد مات الانبیاء قبله فثبتوا علی الاسلام، یہ لفظ پر غور کریں، فثبتوا علی الاسلام ثم خرجت اريد المدینة فمررت براہب كان لانقطع امرا دونه فجئت اليه فقلت اخبرني عن امر ارادته لقي في صدري منه شيء قال آت باسمك من الاشياء فاتيته بكعب قال القيه في هذه الشعر بشعر اخرجه فالقيت الكعب فيه فاذا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم كما رايته واذا موته في الحين الذي مات فيه فاشتدت بصيرتي في ايماني فقدمت على ابي بكر فعلمته واقمت عنده ووجهني للمقوقس ورجعت ثم وجهاني امراء ايضا فقدمت عليه بكتابه بعد وقت اليرموك ولم اعلم بها فقال لي علمت ان الروم قتلت العرب وحزمتهم قلت لا قال ولما قلت لأن الله وعد نبيه ليظهره على الدين كله وليس يخالف الميعاد قال فإن العرب قتلت الروم والله قتلت عاد وإن نبيكم قد صدق ثم سألني وجوه الصحابة فأحد لهم وقلت له إن لباس أمه حي فتصله قال كعب وكنت شريكا لعمر بن الخطاب فلما فرضت دیوانا فرض لی بنی عادی ابن کعب۔ اب اس واقعے کو، یہاں واقعہ ختم ہوتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، غور سے سنیں۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو تھا اہل ہیرا کے وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو وفد ہیرا ایک علاقہ ہے وہاں سے آیا تھا، اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا۔ وفد کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو۔ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی اہل ہیرا مسلمان ہو گئے۔ چند دن گزرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہمارے قبیلے میں پہنچی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا، وہ مرتے نہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان کا بھی تو انتقال ہوا ہے۔ میں اسلام پر میں نے استقامت اختیار کی، میں دین پر جو ہے ڈٹا رہا، اور میں مدینے کے ارادے سے چل پڑا، یعنی میں مدینے کی طرف نکل پڑا۔
اس کے بعد واقعہ طویل ہے، میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ جب میں مدینے کی طرف چل پڑا تو میری ملاقات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں مدینہ پہنچ گیا، اللہ کے سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پورا قصہ سنا دیا اور میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مجھے اسکندریہ الیگزینڈریا کا جو بادشاہ تھا موقوقس، اس کے پاس بھیجا، وہاں سے واپس آیا، پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مجھے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا، پھر میں وہاں پر گیا ایز این ایمبیسڈر، مندوب کی حیثیت سے۔ جنگ یرموک کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر موقوق کے پاس پہنچا۔ مجھے جنگ یرموک کے اس وقت تک کی خبر نہیں تھی۔ موقوق نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ رومیوں نے عربوں کو قتل کر دیا ہے اور انہیں شکست دے دی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کا پکا ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اس پر اس نے کہا اللہ کی قسم عربوں نے رومیوں کو ایسے قتل کیا ہے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا، اور تمہارے نبی نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے مجھ سے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں پوچھا اور مجھے ان کے لیے ہدیے دیے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا ہے، زندہ ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کرے، اہل بیت میں سے ہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجارت وغیرہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شریک تھا۔ جب سیدنا عمر نے عطا کیا، رجسٹر بنایا، تو مجھے اپنے خاندان بنو عدی بن کعب کے شمار کر کے، یعنی اپنا خاندان مجھے شمار کر کے میرا حصہ بھی مقرر فرمایا۔ اب غور کریں ساتھیوں، یہ واقعے سے بہت سارے چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھیں اور میں طلباء سے چاہوں گا کہ اس پر غور کریں کہ اس وقت اس قبیلے سے بہت سارے لوگ کیا ہو چکے تھے ساتھیوں، مرتد ہو چکے تھے، لیکن کعب ابن عادی رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت اختیار کی۔ آخرت میں تو ان کا جو درجہ ہوگا وہ تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن دنیا میں دیکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال غنیمت، جو تحفے، جو تحائف بادشاہوں، سلاطین، عمراء کی طرف سے آتے تھے، ان میں بھی اپنا حصہ، بلکہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے جتنا حصہ کس کو دیا؟ سیدنا کعب ابن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ استقامت سے اللہ رب العزت، بتانا مقصد یہ ہے، استقامت سے اللہ رب العزت کیا دیتا ہے؟ رزق میں برکت دیتا ہے، جیسا کہ ہمیں ان آیتوں سے پتا چلا۔ تیسری چیز ساتھیوں، اطمینان قلب۔ جو بندہ استقامت پذیر رہتا ہے اسے دنیا میں اطمینان قلب حاصل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حزن و ملال سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں متعدد قسم کے ناپسندیدہ حالات پیش آتے ہیں، کبھی خوف کی شکل میں، کبھی تنگی رزق کی صورت میں، کبھی اولاد و احباب کی، اگلے صفحے پر جائے، اولاد و احباب کی فوتگی کی صورت میں، اور کبھی دشمنوں کے غلبے کی شکل میں، لیکن ہر وقت صبر و استقامت اس کا شعار ہوتا ہے۔ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ساری آفتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ جھکتا ہے، نہ واویلا مچاتا ہے، اور نہ ہی ہمت ہارتا ہے، بلکہ وہ بے باغ دہل یہ کہتا ہے طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھور میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہے جو سدا اس میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اطمینان قلب، انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے جب وہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ ساتھیوں یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے، میں یہاں پر ایک بات مولانا عبداللہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی بیان کرنا چاہوں گا۔ داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے جب آپ آبا و اجداد کو بارے میں پڑھیں گے یا غزنوی خاندان کا آپ مطالعہ کریں گے تو ایک اہم چیز جو آپ کو ملے گی، بلکہ ایک بات داؤد الغزنوی رحمہ اللہ کی سیرت صفحہ نمبر 228 آپ پڑھیں، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ جو عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کے متعلق عبداللہ غزنوی کے، کہتے ہیں سبحان اللہ، جب میرے والد پر ظلم کیا گیا، جب میرے والد کو ہر قسم کی تکلیف ایذا دی گئی، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ غزنوی،
کہتے ہیں کہ اس تکلیف میں، ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں، ان علم میں نے ان کو دیکھا زندگی میں اس سے زیادہ اطمینان میں، یا اس سے زیادہ سکون میں، یا اس سے زیادہ عالم فرحت میں نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا. حتیٰ کہ میں نے کبھی کسی بادشاہ کو بھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ. عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ 1230 ہجری میں آپ کی جو ہے ولادت ہوتی ہے افغانستان میں. غزنی ایک شہر ہے، وہاں پر بہادر قیل ایک صوبہ ہے، اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اصل آپ کا جو نام تھا محمد اعظم تھا، بعد میں آپ کا نام عبداللہ ہوا. آپ کے جو والد تھے وہ محمد شریف تھے. آپ اندازہ کریں 1258 میں ایک واقعہ، آپ اس سے اندازہ کریں. ظاہر سی بات، آپ جب افغانستان میں تھے آپ نے وہاں علم حاصل کیا علامہ محب اللہ القندہاری سے اور بہت سارے علماء سے. وہاں سے افغانستان کے علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، بلکہ غالباً حشمت علی نے، ہاں حشمت علی یا ہاشم میاں نے، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے، بریلوی عالم دین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس دور میں کسی صحابی کو دیکھنا ہو تو وہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسن محدث دہلوی رحمہ اللہ کو دیکھیں. بہت، یعنی عرب اور عجم سے ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے. آپ کی کوئی سیرت پڑھنا چاہے، شیخ الکل کی الحیات بعد الممات پڑھے تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوگی. علامہ تو کہتے ہیں عبداللہ غزنوی کی 1298 میں ہم شیخ الکل فی الکل میاں نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے. شیخ الکل کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد جب شاہ عبدالعزیز آئے، اس کے بعد شاہ اسحاق، پھر شیخ الکل نے جب اس مسند کو سنبھالا. عبداللہ غزنوی کہتے ہیں کہ ہم دلی کو پہنچے، میرے ساتھ غلام رسول قلاوی تھے، میرے ساتھ محمد ابن برکت اللہ لکھوی تھے. ہم دلی کو پہنچتے ہیں اور دلی کو پہنچنے کے بعد رات کا وقت ہے، کوئی لینے والا ہمیں نہیں ہے. اب جب کوئی لینے والا نہیں ہے تو ایک کولی نظر آتا ہے، اور کولی جو ہے سامان اٹھا لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ الکل فی الکل میاں نصیر المحدث دہلوی کے درس کو جانا ہے، یعنی جو مدرسے میں وہ جو پڑھاتے ہیں ہمیں وہاں لے کر جائیں، ہم افغانستان سے آئے ہوئے ہیں. جب وہ کولی پورا سامان اٹھا کر لے جاتا ہے، مدرسے پہ چھوڑتا ہے، تو پیسے جب وہ 1 یا 2 روپے کچھ ہوں گے وہ دیتے ہیں، تو وہ کولی لینے سے صاف انکار کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کولی بحث کرنے کے لیے انکار کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ نہیں، آپ حدیث پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے، ہم آپ سے پیسے نہیں لے سکتے. چلے جاتے ہیں سامان اتار کر. صبح عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ درس میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رات میں جو کولی تھا وہی شیخ الکل فی الکل میاں نذیر المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. زار و قطار جو ہے رونے لگتے ہیں. پہنچتے ہیں اپنے استاد کے پاس کہ آپ کے لیے کہا کہ میں حدیث پڑھا کر پیسے نہیں لیتا، میں جو ہے رات میں محنت کرتا ہوں اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتا. اور جب تم آئے تھے، حدیث کا پہلا سبق یہی ہے کہ کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہو عرش بری پر. تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ خلق کی جو ہے خدمت کی جائے. اس وجہ سے ہم نے، کیونکہ تم طلبا تھے، اس وجہ سے ہم نے تمہاری خدمت کی. عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کتب ستہ پڑھتے ہیں، کس سے؟ شیخ الکل سے. حتیٰ کہ 1857 میں جب جو پہلا، جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ریوالٹ ہوتا ہے برٹش کے خلاف، اس وقت بخاری نہیں پڑھ پاتا. تعلیم جیسے ہی وہاں پر ادھوری ہو جاتی ہے تو آپ اس وقت کہاں جاتے ہیں؟ جو کتاب و سنت کا آپ نے علم حاصل کیا، آپ افغانستان کو پہنچتے ہیں. افغانستان میں اس وقت جو بادشاہ تھا یا جو حکمراں تھا وہ تھا کابل امیر دوست محمد خان، یعنی کابل کا جو امیر تھا دوست محمد. آپ یاد رکھیں نام. 3 ملا درانی، ملا مشکی، ملا نصر اللہ، یہ تینوں مقلدین تھے. یہ باضابطہ دوست محمد کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کا شخص، یہ بدعتی ہے، زندیق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے. بلکہ غلام رسول مہر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے اوپر جو آزمائشیں آئے ہیں، انسان اگر اس کو تصور کرے، اس کو سوچیں کہ صدق کے لیے، حقیقت سنت کی اتباع کے لیے انسان کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے کہ کیسے ایک آدمی کے خلاف پوری حکومت جو ایک طرف ہو گئی. سید عبداللہ غزنوی کو وہاں پر جیل میں ڈال دیا گیا، بلکہ ضلع وطنی آپ کو نکال دیا گیا. آپ وہاں ساواٹ گئے، وہاں سے آپ ہزرا گئے، وہاں سے پنجاب گئے، کافی مقامات آپ گئے. بلکہ آپ کے متعلق یہاں بھی آتا ہے جو پاکستان میں اس وقت علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں تک آپ پہنچے. اس کے بعد آپ پھر دوبارہ جب اپنے ملک کو آئے غزنی کو، پھر دوست محمد خان نے آپ کو پھر دوبارہ ضلع وطن کر دیا. یاغستان پہنچے، وہاں پر بھی مقلدین نے آپ پر حملہ کیا. بہت سارے شیخ کے جو شاگرد ہیں، بہت سارے شیخ کے جو شاگرد ہیں، کوئی معمولی شاگرد نہیں.
ابو محمد ابراہیم راراوی ہے، قاضی تعالی محمد قاضی عبد الواحد خانپوری، حضرت عبد المنان حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ ہے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی کس کے شیخ ہے؟ حافظ گندالوی کے۔ حافظ گندالوی کس کے شیخ ہے؟ عبد المنان نور پوری کے۔ کس کے شیخ ہے؟ آج جو علماء ہیں، شیخ ارشاد الحق اثری ہے، شیخ مسعود عالم ندوی ہے، شیخ مسعود عالم مدنی ہے، اور سبحان اللہ شیخ ارشاد الحق اثری ہے۔ یہ انہی یعنی یہی سند پہنچتی ہے۔ تو بہت سارے مشائخ کو عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے جو تلامذہ تھے ان کو تکلیف دی گئی ہر طرف سے۔ اس حالت میں بھی اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اطمینان قلب۔ بتانا مقصد یہ، یغستان سے جب آپ پہنچے، آپ کو علم ہوا کہ دوست محمد کا انتقال ہوا، تو آپ وہاں پہنچے تو اس وقت جو دوسرا جو حکمران بنا وہ تو شیر علی خان۔ شیر علی خان کو شیخ نے خط لکھا، کہا کہ دیکھو مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، میری کوئی غلطی نہیں۔ تو شیر محمد خان نے کہا کہ اتنے علماء آپ کے خلاف ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو دوبارہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا، اس وطن کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد امیر افضل خان آئے، پھر شیخ پہنچے، امیر افضل خان جب گورنر بنا پھر ایسا ہی ہوا، حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے انہوں نے مقلدین یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اس فتوے پر، فتویٰ موجود آپ اٹھا کر دیکھیں، اس فتوے پر ملا درانی نے، نصر اللہ نے دستخط کی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور کیسے قتل کیا جائے؟ اس کو درے مارے جائے، اس کی داڑھی کو کاٹ دیا جائے، اس کے مونچھ کو کاٹ دیا جائے، گدھے پر بٹھا کر جو ہے پورا تماشا کیا جائے پورے شہر میں۔ اور جرم کیا تھا؟ کتاب و سنت کی تعلیم، کہ ہم دین اسی کو تسلیم کریں گے جو جبریل علیہ السلام نے آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اہل حدیث کی صفحہ نمبر 436 پر لکھتے ہیں کہ امیر افضل خان کی وصیت کے بعد، اس کے حکم کے بعد انہوں نے فتویٰ لکھا، بلکہ آپ اور آپ کے 3 بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، آپ کو مارا گیا، داڑھی کاٹی گئی، اتنا ظلم ہوا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ پھر بھی اس حالت میں، اور یہ عبداللہ غزنوی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھی، آپ اس سے اندازہ کریں مولانا جب آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے تھے تو مسجد کے دیواروں سے تک لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھی، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ آپ کے استاد خود شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محقق دہلوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ 2 عبداللہ میرے پاس آئے، یعنی بہت سارے عبداللہ ہے لیکن 2 عبداللہ واقعی میں قابل تعریف تھے، ایک عبداللہ غزنوی اور دوسرے عبداللہ غازی پوری۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ تخسر من تذکر جیود الاحرار کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ وہ ہے جنہوں نے علم حدیث کو، علم تصوف کو، علم سلوک کو، علم تفسیر کو، ہر قسم کے علوم و فنون کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ آپ کو اہل بدعت نے ہر قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کی، اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے۔ دین کو، نشر و اشاعت کو پھیلانے کی آپ نے مکمل کوشش کی، اصول میں ہو، فروع میں ہو، آپ سلف صالحین کی منہج پر تھے۔ یہ بات علماء نے بیان کی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، اس حالت میں بھی جب آپ کو پوچھا گیا کہ اس حالت میں آپ ہیں، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اس حالت میں بھی جو ہے آپ کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو اس حالت میں بھی آپ نے کہا نہیں، ہم نے ہمارے شیخ سے حدیث سنی ہے، سند بیان کر دی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ما یجید الشہید من مس القتل الا کما یجید احدکم من مس القرفۃ، کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، جس طرح جب اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو ایذا دی جاتی ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف ایک چٹکی لینے سے، یعنی ایک چوٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! تو بات سے بات بہت دور چلے گئی۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کیا دیتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، سکینت کی بارش اس کے دل پہ نازل ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ جو شیخ نے بیان کیا کہ اللہ کی ولایت کا حصول، یعنی ولایت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مایانہ تصنیف الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر بڑی لطیف بحث کی ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں اور فرق کیسے کیا جائے کہ یہ ولی اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے۔ استقامت کا ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ استقامت پذیری اللہ تعالیٰ کی ولایت کا، اگلے صفحے پر جائیں، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا راستہ ہے، اور جو بندہ راہ استقامت پر جس قدر پابندی کے ساتھ گامزن ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کی ولایت سے قریب ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا
यअमलून। اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا۔ ان لوگ جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی و دوست ہے ان اعمال کی عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ اولیاء کی صفت، فضیلت اور ولایت کا حصول کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي آخرہ لا تبدیل لکلمت اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فوز العظیم، سن لو جو اللہ کے ولی ہے انہیں نہ کچھ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان آیتوں میں اولیاء کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، گویا ایمان لانے کے بعد ان کی صفت یہ رہی ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو، اگلے صفحے پر جائیں، ایمان کے تقاضوں کو برابر پورا کرتے رہے اور استقامت پر رہے۔ انہی باتوں کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حدیث قدسی ہے وما یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز اور دیگر اس سے پہلے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ جب بندہ جد و جہد کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے، فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے، اس کے احسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا دل اللہ رب العزت کی، یعنی یوں سمجھے آپ، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی خشیت سے بھر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی تکریم حد درجے جو اوصاف کاملہ ہے، اوصاف جمیلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے، وہ اوصاف اس کے دل کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس کا دل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش اس کے اندر نہیں رہتی، نہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نہ اپنے نفس کے جو احکامات کی وہ پیروی کرتا ہے، بلکہ وہ کسی ایک ہی چیز کا مطلوب ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ اس کیفیت پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ صرف بات کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، حرکت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، گفتگو کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سنتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دیکھتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کے تمام افعال، تمام اقوال جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مدد، اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ایسے کام سر انجام دے، تو وہ وہی بات سنے گا، ظاہر سی بات، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہی چیز دیکھے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہی حرکت یا وہی افعال کرے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب حدیث کا یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا، یہ جیسے صوفیہ بیان کرتے وحدۃ الوجود، یہ جہالت ہے، کسی نے بھی ایسا معنی بیان نہیں کیا۔ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، بائن من خلقہ، خلق سے جدا ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کے افعال میں، اس کے احوال میں، اس کے سننے میں، اس کے دیکھنے میں، یہی معنی ہے۔ آپ ابن رجب کی جامع علوم والحکم اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، شیخ ابن باز کی جو نور الادرب کی جو کیسٹ نمبر 10 ہے اس کے اندر بھی شیخ کی یہ شرح موجود ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو ہم یہ معنی ہے کہ جب تو کیا ہے، حدیث کے الفاظ پر غور کرے، یہ اونچا مقام اس بندے کو کیوں ملا، کیوں کر ملا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا، بس اس کا کان، اس کی آنکھ اور ہاتھ پیر بن گیا، اور ہر میدان میں اسے سیدھے صحیح و سیدھی راہ کی توفیق بخشتا رہا۔ اس کی وجہ حدیث میں یہ وارد ہے کہ بندہ نفلی عبادت کے ذریعے برابر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا، یعنی وہ اپنی نفلی عبادت میں استقامت، اس نے اختیار کی استقامت پر رہا۔ کرامت کا حصول
ایک مومن بندے کے لیے سب سے بڑی کرامت ہی یہی ہے کہ اسے استقامت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے، اگلے صفحے پر جائیں، کسی بندے کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس نے استقامت کو لازم پکڑ لیا۔ حضرت بلال، عمار اور خباب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ کی سب سے بڑی کرامت یہی رہی کہ ان لوگوں نے اپنے دین میں استقامت کی وہ مثال قائم کی کہ اس کے آگے عقل و دانش حیران ہے۔ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، جیسا علامہ اقبال نے بانگ درا کے اندر یہ بات کہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اصل میں یہ بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا آگ میں کود پڑے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی سوچا نے بے قطر، یعنی بغیر خوف کے، بغیر کسی ڈر کے آپ کود پڑے۔ بلکہ آپ دیکھیں اقبال نے ایک اور مقام پر یہ بھی کہا ہے، علامہ اقبال نے، کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ آج بھی کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ابو المسلم قولانی رحمہ اللہ بڑے معروف اور کیا کہتے ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، بلکہ آپ کے متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے السیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، بلکہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی متعدد واقعات آپ کے متعلق نقل کیے ہیں کہ آپ علیہ الرحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آپ رحمہ اللہ نے اسلام لایا تھا، لیکن آپ مدینے میں اس وقت داخل ہوئے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ آپ نے سیدنا معاذ ابن جبل سے، ابو عبیدہ ابن جراح سے، ابو ذر الغفاری سے، عبادہ ابن صامت سے، متعدد اہل علم سے، متعدد صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ سے روایت کرنے والے کون تھے؟ ابو العالیہ تھے، جبیر ابن نفیر تھے، عطا ابن ابی رباح تھے۔ یہ وہ کون تھے جنہوں نے آپ سے روایت بیان کی؟ آپ کا ایک جو واقعہ ہے جس کو بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ہے، میں ابن جوزی رحمہ اللہ کی صفت الصفا اور امام ذہبی نے میں نقل کیا ہے کہ جب اسود الانسی نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، ہر کسی کو جو ہے کہا اس نے کہ اس کی نبوت کا اقرار کرے، اور جب ابو المسلم قولانی کو کہا کہ وہ بھی گواہی دے تو ابو المسلم قولانی نے صاف انکار کر دیا۔ تو جب آگ لگائی گئی اور بہت بڑی آگ لگائی گئی اور ابو المسلم کو اس میں پھونکا گیا، اور ابو المسلم نے کیا کہا؟ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، اللہ پر توکل کیا، اور جو ہے قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کس کے لیے؟ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، ابو المسلم القولانی کے لیے۔ اور جب اس واقعے کو دیکھا تو اس کے جو مشیر تھے اسود الانسی کے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ فوراً اس کو یمن سے نکال دیجئے، ورنہ یہ کیا ہوں گے، لوگ اس کو دیکھ کر دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ابو المسلم قولانی کو یمن سے نکال دیا، یمن سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے، اور جب اتر رہے ہیں مسجد میں، سیدنا عمر نے دیکھا کہ یہ آپ کون ہے؟ کہا کہ میں مسلم ہوں۔ کہا یمن سے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کذاب کے بارے میں کہو جس نے تمہیں آگ میں پھینکا۔ کہا کہ اس کا کہا کہ نہیں، آپ کون ہیں؟ نہیں، یہ سیدنا عمر نے کہا اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ جس نے سبحان اللہ اسود الانسی نے ایک مسلمان کو آگ میں پھینکا تھا۔ کہا کہ ان کا نام عبداللہ ابن صوب ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، دیکھیں آپ سبحان اللہ، آپ کا اخلاص دیکھیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کا واسطہ بتاؤ، کیا تم ہو؟ کیا تم وہی ہو جس کو اس کذاب نے آگ میں پھینکا؟ تو کہا ہاں میں وہی ہوں، اللہ کی قسم امیر المومنین میں وہی ابو المسلم القولانی عبداللہ بن صواب یا صوب۔ سیدنا عمر جو ہے فوراً گلے ملے اور رونے لگے، اور جو ہے سیدنا ابو بکر کو بھی بٹھا اور کہا کہ اللہ کا جو ہے بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ایسے شخص سے میری ملاقات کر دی جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ استقامت دیکھیں آپ، آگ سامنے ہے۔ آج انسان چھوٹی سی پریشانی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ آگ رکھی ہوئی ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر جو ہے توکل کرتے ہیں، اور ہم مریں گے بھی تو ایمان پر مریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ ابو المسلم قولانی کے جب آپ کرامات پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کرامات آپ کے ساتھ پیش کی۔ میں بس اگر میں بیان کرنا چلے جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ دو تین واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ ان امرأۃ، ایک عورت تھی، اور وہ عورت اس عورت نے کیا کیا؟ ابو المسلم قولانی رحمہ اللہ اور آپ کے اہلیہ کے درمیان جو ہے کوشش کی کہ ان کے درمیان نزاع آ جائے، یعنی لڑائی ہو جائے۔
ابو المسلم قولانی رحمہ اللہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ابو المسلم قولانی رحمہ اللہ نے فوری جو ہے اس عورت کے خلاف دعا کی، بلکہ الفاظ آتے ہیں فدعا علیہا فذہب بصرها، کہ جب دعا کی تو اس کی جو ہے بینائی چلے گئی. فعادته فقالت یا ابا مسلم انی قد كنت فعلت وفعلت ولا اعود لمثلها، فقال اللهم ان كانت صادقة فاردد عليها بصرها، قال فابصرت. اللہ اکبر. امام ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ جب ابو المسلم قولانی نے اس عورت کے خلاف دعا کی کہ یا اللہ اس نے میرے اور میری بیوی کے درمیان لڑائی لگانے کی کوشش کی، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کی تو بصارت چھین لے، اس کی جب خلاف دعا کی تو بصارت چھینے گی. وہ عورت آئی ابو المسلم قولانی کے پاس کہ ہاں میں نے ایسے کیا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی. تو ابو المسلم قولانی رحمہ اللہ دوبارہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ سچ کہہ رہی ہے، اپنے ارادے میں صادق ہے، اس کی بصارت تو واپس کر دے. دوبارہ اس عورت کی بصارت یعنی بینائی واپس آ گئی. بلال ابن کعب الاکی بیان کرتے ہیں، امام ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق میں بیان کرتے ہیں کہ ربما قال الصبيان لابي مسلم القولاني اذا مر الذبي ادعو الله يحبس علينا هذا الذبي فيدعو الله فيحبسه حتى ياخذ بايديهم. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے، نوجوان، یا یوں سمجھے چھوٹے بچے، سمجھے نوجوان تو نہیں، چھوٹے بچے جو ہے ابو المسلم قولانی کے پاس آئے اور ایک ہرن جا رہی تھی. کہا کہ اللہ سے دعا کرو ابو المسلم کہ وہ ہرن رک جائے وہاں پر اور ہم جا کر اس کو پکڑ لیں. سبحان اللہ. امام نے عساکر تاریخ دمشق میں نقل کرتے، کہا اللہ سے ابو المسلم قولانی رحمہ اللہ نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد فوراً وہ ہرن وہیں پر رک گئی اور وہ بچے وہاں پر گئے، انہوں نے ہرن کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا. آپ دیکھیں، بلکہ امام لالکائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان جاریۃ كانت لابی مسلم قولانی قالت له یا ابا مسلم ما زلت اجل ثم في طعامك منذ كذا وكذا فما راه ذرك، کہ سالوں سال سے، یعنی ایک لونڈی تھی ابو المسلم قولانی کی، اس نے کہا کہ سالوں سال سے جو ہے میں آپ کو جو ہے کیا کر رہی ہوں، آپ کے کھانے میں زہر ملا رہی ہوں، پھر بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو نقصان نہیں ہو رہا. قال ولما جعلت ذلك، ایسا کیوں کیا تم نے؟ قال لي اني جارية شابة الى جانبك فلا انت تدنيني من فراشك ولا انت تعبيوني. اس کا ترجمہ ہم چھوڑتے ہیں. قال اني كنت اقول اذا اردت ان اقول بسم الله خير الاسماء الذي لا يضر مع اسمه داء رب الارض ورب السماء، کہ میں اس لیے تمہارے زہر کا اثر مجھ پر نہیں ہوا کہ میں جب کبھی کھانا کھاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کر. اب دیکھیں، نام تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا لیتا ہے، لیکن جو زبان ابو المسلم قولانی کی تھی وہ زبان ہم کہاں سے لائیں؟ بسم اللہ ہی، یعنی میں دعا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں کھاتا ہوں. تو بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، بلکہ ایک واقعہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر سلیمان ابن مغیرہ کے حوالے سے نقل کیا کہ ایک دفعہ ابو المسلم قولانی رحمہ اللہ دریائے دجلہ کی طرف جو ہے جا رہے تھے، اور اس وقت کیفیت یہ تھی ساتھیوں، آپ لوگوں نے کتنے لوگوں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے مجھے پتا نہیں، جب اس میں سیلاب ہوتا ہے تو لکڑی بھی جو ہے وہاں پر جو ہے، یعنی لکڑی بھی انسان پہ، یعنی لکڑی بھی آگے چلے جاتی ہے، یعنی لکڑی کے بل سے بھی انسان جو ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، تیر نہیں سکتا، ایسا سیلاب ہوتا ہے. لیکن سلیمان ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ ابو المسلم قولانی آگے بڑھے اور وہ پانی کے اوپر سے چلنے لگے جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے کیا تمہارا کوئی سامان تو گم نہیں ہوا، ہمیں بتاؤ، ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تمہارے سامان کو لوٹا دے گا. اللہ اکبر. بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، پانچویں چیز کرامت کا حصول، مستجاب الدعوات، اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. باتیں بہت ساری ہے لیکن 40 منٹ ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.